السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران نسیم. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی، تجزیہ کار، اینکر پرسن صدیق جان صاحب. آج صدیق جان آپ ہنسے کیوں ہیں یار دیکھیں، مجھے جب کوئی سینئر صحافی کہتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس نے مجھے فائر مار دیا. نہیں میں نے آپ کو فائر نہیں مارا. مطلب مسئلہ کیا ہے، میں سینئر صحافی بالکل نہیں ہوں، اور میں ابھی تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور سیکھ رہا ہوں ابھی تو. اور میں ایک معمولی سے رپورٹر ہوں، نہ میں اینکر ہوں نہ میں سینئر صحافی ہوں، میں ایک ادنا سا رپورٹر ہوں. ارے میں نے تو لائٹر نوٹ پہ پروگرام شروع کرنے کے لیے اس طرح کی بات کی تھی، آپ تو دل پر ہی لے گئے. صدیق جان سے میرا پہلا سوال جو میں نے پوچھنا تھا وہ یہ ہے کہ صدیق جان کہ ہم صحافی ہیں، ہمارا کام ہے خبر دینا، لیکن کیا یہ بھی ہمارا کام ہے کہ اگر کوئی جھوٹے جگادری من گھڑت خبریں دینے والے میدان میں آگے ہیں ان کی نشاندہی بھی کرنا ہمارا کام ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. لیکن جب آپ سے ابھی میں جو سوال کروں گا آپ کو پہلے اس کا جواب دینا ہوگا کہ ابھی جو آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم عمران خان کی آج، اور اس سے پہلے جو ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات کی جو پکچر یا ویڈیو ریلیز ہوئی تھی تو اس کو دیکھ کر بہت سارے لوگ اسے کوئی نیا رنگ دینے کی کوشش کر رہے تھے، نئی سازشی تھیوری جو ہے وہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے. باڈی لینگویج دیکھیں عمران خان کی، آرمی چیف کی. تو آج جب آرمی چیف کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے تو آج کی باڈی لینگویج، ان کے بیٹھنے کا انداز، گفتگو کا انداز، تو میرے خیال میں جو لوگ یہ باتیں کر رہے تھے، سازشی تھیوری اس سے کریٹ کر رہے تھے، اب میرے خیال میں انہیں برناؤٹ کی ضرورت تو ہوگی. دیکھیں عمران نسیم صاحب، میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ہمارے یہاں پتہ ہے کلچر کیا بن گیا ہے. ایک تو پہلے چینلز کے اوپر تھا، چینلز کے بعد یوٹیوب شروع ہوا تو یوٹیوب پہ اب یہ کام زیادہ ہو گیا ہے. اور وہ کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بھی چیز سامنے آئی ہے نا تو ایک یوٹیوب کا ایک وہ ہے کہ جو سب سے پہلے چیز ڈالتا ہے وہ سرچ میں جلدی آ جاتی ہے، اور وہ پیک جو اس وقت سب سے ہاٹ ایشو ہوتا ہے اس کو لوگ سرچ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت سارے ہمارے صحافیوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا ہے کہ جیسے ہی کوئی اس طرح کی چیز آئی نا اس سے فوراً سے ویڈیو ڈال دو، پتہ ہے یا نہیں ہے ویڈیو ڈال دو. لیکن میں نے عمران نسیم صاحب، یہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ملاقات ہونا، سول ملٹری تعلقات ہونا، سول ملٹری سے ریلیٹڈ چیزیں ہونا، یہ اتنی سینسٹیو ہوتی ہیں کہ عمران نسیم صاحب یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی اتنا قریبی سورس ہو، اتنا قریبی سورس ہو کہ آپ کو اصل بات کا پتہ ہو. وجہ کیا ہے؟ آپ بھی یہ بات جانتے ہیں، میں بھی یہ بات جانتا ہوں، بہت سارے ہمارے سننے والے شاید یہ بات نہ جانتے ہوں کہ جو کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے نا، کابینہ کے اجلاس میں اکثر جو چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں وہ کابینہ میں وزیر اعظم کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں تو ساری باہر جانی ہیں. بہت ساری سینسٹیو چیزیں بھی جو ہے نا وہ کابینہ میں ڈسکس نہیں ہوتی. بڑے بڑے جو فیصلے ہیں وہ کابینہ میں نہیں ہوتے. وہ ایک جس کو کچن کیبنٹ کہتے ہیں، بہت عمران خان کے قریبی لوگ وہ آپس میں بیٹھ کے 5-6 لوگ کرتے ہیں جن کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات باہر نہیں جانی. اور عمران خان صاحب کی آرمی چیف سے جو بات ہوگی وہ کابینہ میں ڈسکس نہیں ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کابینہ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کے اندر اتنی گروپنگ ہے کہ جیسے ہی اجلاس ختم ہوتا ہے تو اگر کسی بڑی وزیر کو ڈانٹا ہے عمران خان نے، اس کے جو مخالف ہے وہ فوراً آپ کو، مجھے کسی کو فون کرے گا، آج پڑھ گئی ہے اس کو بھائی، آج یہ کر دیا بھائی، آج وہ کر دیا. اس کیمپ کو ہوا تو وہ فون کر دے گا. یا کوئی ایسے جو مطلب جو ناراض ہے عمران خان سے، جو سمجھتے ہیں کہ یار مجھے عمران خان لفٹ نہیں کرا رہا کابینہ میں ہوتے ہوئے بھی، جس کو ویسے ڈانٹ پڑ گئی تو وہ غصہ ہے، وہ اندر کی کابینہ کی باتیں بتاتا ہے. کچھ ایسے ہیں جن کی آپ کے ساتھ دوستی ہو سکتی ہے، میرے ساتھ ہو سکتی ہے، کسی اینکر کے ساتھ دوستی ہو سکتی ہے، وہ ان کو بتا دے. تو کابینہ کے فورم پہ بھی وہ باتیں نہیں ڈسکس ہوتی. وہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بہت کلوز حلقوں میں ہوتی ہیں. اب یہ کیسے ہوا کہ خبر چلی کہ عمران خان اور آرمی چیف کی ملاقات، 1 گھنٹے کے اندر 4 صحافی ویڈیو ڈال دیں گے کہ اندر بات ہوئی کیا ہے. میں نے تو پہلے کہا ہے، پہلے جب ریحام خان اور عمران خان کی وہ چیزیں ہو رہی تھیں تو یہ بات تو خیر سب کو ایک طرح سے آ گئی تھی سامنے کہ تعلقات گڑبڑ ہو رہے ہیں اور معاملہ طلاق کی طرف جا رہا ہے. یہ تو ایک ایسی چیز تھی ظاہر ہے جو باہر آ گئی. عمران خان نے اپنے قریبی لوگوں سے ڈسکس بھی کیا. لیکن کچھ لوگ یہ بتاتے تھے کہ کل رات عمران خان اور ریحام کتنے بجے سوئے ہیں، کتنے بجے انہوں نے لائٹ بند کی، اور لائٹ بند کرنے کے بعد پھر کتنی دیر انہوں نے باتیں کی اور کیا کیا باتیں کی. ایسا لگتا تھا کہ وہ بیڈ کے نیچے سو چھپے ہوئے تھے. یہ تو بڑی ایکسپرٹیز والی بات ہے، ان کے پاس خبریں تو آ جاتی ہیں. ہاں تو وہی نا، وہ پھر آپ کو بھی پتہ ہے کہ جس طرح سے خبریں آ گئی من گھڑت چیزیں ہوتی ہیں. پھر اب عمران خان اور آرمی چیف کے درمیان کیا بات ہوئی، جتنا بھی ویل کنیکٹڈ بندہ ہوگا نا اس کو 1 گھنٹے میں نہیں پتہ چل سکتا. نو ڈاؤٹ 1 گھنٹے میں وہ بتا دیتے ہیں کیا بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے، لیکن صدیق یہ بتاؤ کہ کل جب چیف جسٹس نے خطاب کیا، ایک سوال اٹھایا تھا وزیر اعظم عمران خان نے، عدلیہ کے حوالے سے ایک تاثر ہے کہ طاقتور کے لیے اور قانون ہے، طاقتور کے لیے اور انصاف ہے، غریب کے لیے اور انصاف ہے. کیا اس سوال کا جواب دینا چیف جسٹس کا فرض نہیں بنتا تھا، حق نہیں بنتا تھا؟ اور جو انہوں نے جواب دیا، کیا اس جواب میں کہیں آپ کو کوئی دھمکی نظر آئی؟
پھر آپ بھی سپریم کورٹ میں ہوتے ہیں, میں بھی سپریم کورٹ میں ہوتا ہوں, ہمیں پتہ ہے کہ ججز کس پیرائے کے اندر کیا بات کرتے ہیں, ان کی باڈی لینگویج کیا آتی ہے. لیکن کل سے جو ایک کوہرام مچا دیا گیا تھا کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف, عدلیہ اور حکومت ایک دوسرے کے سامنے آ کھڑی ہوئی ہے, کوئی تصادم ہونے والا ہے اور وزیر اعظم کے خلاف کوئی توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے. تو ایسے دوست بھی ہیں جو مطلب یہ بات کہہ رہے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ اپنی 5 سال کی مدت پوری کریں گے, وہ بھی اسی سازشی تھیوری کی جو ایک ویو چل رہی تھی اسی کے اندر بیٹھ گئے, اور انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ عمران خان جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں, عمران خان پریشان ہیں, ان کے لیے بہت سارے مسائل ہیں, بڑی مشکلات ہیں. میرے خیال سے صرف آپ تھے یا میں تھا جو بیٹھے ہوئے تھے, ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ساری باتیں محض جو ہے یہ ایک مطلب دکھانے کی حد تک ہے, یہ ایک تھیوری جو ہے اسے کریٹ کی جا رہی ہے, اور اس کا مقصد پیچھے یہ تھا کہ کسی طرح سے سول ملٹری جو تعلقات ہیں اس میں کشیدگی پیدا کی جائے, اختلافات پیدا کیے جائیں, یا اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ کے ساتھ بھی عمران خان کی حکومت کے جو اتنے بہترین انداز میں مطلب معاملات چل رہے تھے, پورا 1.25 سال ہو گیا وزیر اعظم کی حکومت کو آئے کہ کوئی سو موٹو کوئی ان کے خلاف ایکشن عدلیہ نے نہیں لیا. تو یہاں پر پھر یہی بات چل رہی تھی نا پس پردہ مقاصد کہ ان کو آپس میں لڑایا جائے. بالکل. میں اگر پچھلی بات کو مختصر طور پہ دوبارہ وہ کر کے اس بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی, دیکھیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان کیا باتیں ہوتی ہیں, کیا ڈسکس ہوتا ہے, وہ باہر نہیں آتی چیزیں, بالکل نہیں آتی, ٹھیک ہے. وہ بہت کانفیڈینشیل چیزیں ہوتی ہیں, ظاہر ہے ملک کی سلامتی کے ایشوز ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں, بڑے بڑے فیصلے, بڑی بڑی چیزیں ہوئی ہیں, وہ باہر نہیں آتی. لیکن ہمارے کچھ لوگ ہیں جو بتا دیتے ہیں کہ کیا کیا ہوئے, ان کو پتہ چل جاتا ہے. بالکل اسی طرح جن لوگوں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ جو شاہی جوڑا آیا تھا, جب وہ رات کو تھک کے آئے جا کے سوئے تو کتنے دیر وہ صوفے پہ بیٹھ رہے, کب وہ بیڈ پر لیٹے, پھر انہوں نے کیا باتیں کی پاکستان کے بارے میں, عمران خان کے بارے میں, پھر اس نے وہ جو پرنس آیا ہوا تھا اس ابھی ایک ویڈیو میں میں نے بھی بتایا تھا کہ ایسے صحافی موجود ہیں شاہی جوڑے کے اندر ملکہ کو اس نے ڈانٹا کہ تم بڑے عمران خان کی طرف دیکھ رہی تھی, تو انہوں نے یہ باتیں بھی بتا دی تھی. تو یہ کچھ لوگ ہیں جن کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ بس ویڈیو ایک بنانی ہے نا کوئی بھی بات کر کے. کچھ ہیں جن کا مقصد ہے اس وقت سنسنی پھیلانا, وہ سنسنی پھیلا کے چیزیں بیچتے ہیں. کچھ ہیں جنہوں نے روز ایسی خبر دینی ہے کہ جس سے ہائپ ایسی کریٹ ہو کہ عمران خان کے خلاف ماحول بنے, حکومت دباؤ میں آئے. جو آپ نے یہ ان کی بات کی کھوسا صاحب والی, دیکھیں کچھ لوگوں نے کہا کہ کھوسا صاحب نے بتا دیا کہ آپ عمران خان نائب ہونے جا رہے ہیں تو انہیں عدالت دن پہ لگے گی. آپ بھی کھوسا صاحب کو جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں وہ کس مزاج کے بندے ہیں. باقی میری ایک درخواست یہ بھی ہے تحریک انصاف کے لوگوں سے بھی, مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ عمران خان کی عدالت سے جو لڑائی ہے نا وہ شاید وہ تو نہ کرا سکے جو اینکرز عمران خان کے مخالف ہیں, لگتا ہے عمران خان کے اپنے کچھ حامی کرا دیں. کمال بات کر دی, اللہ کی قسم یہی بات میں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, کچھ عمران خان کے اپنے حامی کرا دیں گے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بھائی کھوسا صاحب نے جتنا نون لیگ کو ٹف ٹائم دیا, یار پاناما کا آج بھی آپ فیصلہ پڑھیں تو فیصلہ کھوسا صاحب نے لیا ہے. جو نواز شریف کے بارے میں گاڈ فادر لکھا, اور اس کے بعد جو نواز شریف کو جس طرح ایکسپوز کیا, ننگا کیا, جو سارا کچھ جج ویڈیو اسکینڈل ہو, اس کے بعد آصف زرداری کا فیک اکاؤنٹ کیس ہو, نظرثانی اپیل مسترد کرنا ہو, ان کی بیل کا کرائٹیریا طے کیا جس کے لیے بڑی مشکل ہو گئی بیل ملنا, جو گوگے پہ نیچے عدالتوں نے وائلیٹ کیا سپریم کورٹ, وہی پیرامیٹر فائل انہوں نے ہائی کورٹ نے. تو میرا یہ خیال ہے دیکھیں اگر وزیر اعظم کھڑے ہو کے کہیں گے عدلیہ, تو پھر عدلیہ میں سپریم کورٹ بھی آتی ہے, پھر چیف جسٹس جواب تو دیں گے, ٹھیک ہے, کوئی محاذرہ نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر وزیر اعظم کہتے ہیں لاہور ہائی کورٹ, وہ کہہ نہیں سکتے تھے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ ملک کا وزیر اعظم بے بس اس لیے ہے کہ عدلیہ ایک آزاد ادارہ ہے. وہاں آپ نے دیکھا نہیں ہے ٹرمپ کتنا اسٹرانگ صدر ہے, وہاں بھی ٹرمپ کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں. یو کے کی سپریم کورٹ نے بریکزٹ کے معاملے میں جو انہوں نے پارلیمنٹ کو معطل کیا اس کو غیر قانونی قرار کیا. یعنی یو کے کا وزیر اعظم ہو, صدر ہو امریکہ کا, یا پاکستان کا وزیر اعظم ہو, عدلیہ ان کے مقابلے میں اسٹرانگ ہوتی ہے, انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. عدلیہ کا کام ہوتا ہے ایگزیکٹو کی چیزوں کو بھی نظر رکھنا. ثاقب نثار صاحب نے نون لیگ کے خلاف جتنے آپ کو نوٹسز دیے, بھائی کھوسا صاحب جو ہیں, ثاقب نثار صاحب نے دیکھیں ثاقب نثار صاحب کے دور میں کون کون نائل ہوا تھا, طلال چودھری, نہال ہاشمی, دانیال عزیز, ان کے خلاف توہین عدالت کے فیصلے آئے تھے, ٹھیک ہے. پھر کھوسا صاحب نے ہی نواز شریف کو نائل کیا. نواز شریف کی پارٹی صدارت کا دور, ثاقب نثار صاحب کے دور میں پارٹی صدارت والا کیس آیا. نون لیگ کے کچھ اور لوگ ویسے میں یہاں پہ ایڈ کر دوں, یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ ثاقب نثار صاحب نے بہت زیادہ سو موٹو لیے, نو ڈاؤٹ انہوں نے بہت زیادہ سو موٹو بھی لیے, اور جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے اپنے پیک کے اوپر لے گئے. اور اس دور میں جب چیف جسٹس ثاقب نثار تھے, اس منصب کے اوپر بیٹھے تھے, اس کا بہت فائدہ ہوا تحریک انصاف کو, اور بہت سارے فیصلے ایسے تھے جو جس کا نقصان نون لیگ کا ہو رہا اور اس کا فائدہ جو کانسیکوینس تھا اس کا فائدہ تحریک انصاف کو مل رہا تھا. اور آج اگر لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ثاقب نثار ہوتے تو یہ حالات پیدا نہ ہوتے, تو میں اس کے اوپر ڈیفرنٹ ویو رکھتا ہوں.
کیونکہ جو ان کی ایک سوچ تھی کہ ہم نے جو عام آدمی ہے اس کو ریلیف دینا ہے, عام آدمی کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر سو ووٹو بھی لیتے تھے, ایکشن بھی لیتے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ جب تحریک انصاف کی حکومت آئی انہوں نے پاک پتن والے واقعے کا سو ووٹو لیا, اعظم سواتی کا لیا. تو یہ دو ایسے بڑے واقعات ہیں جس کے اوپر حکومت کو بھی لگا کہ یار یہ ہمارے طرف بھی چل پڑے. اور فواد چودھری کو بھی انہیں ایک توہین عدالت کے مقدمے میں بلا لیا, بظاہر مطلب نوٹس نہیں کیا تھا لیکن ان کے ایک سٹیٹمنٹ پہ بلا لیا تھا. اور اگر ثاقب نثار کا دور ہوتا تو میرے خیال سے تحریک انصاف کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوتے. جس طرح سے وہ ایکٹیو تھے, ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے وہ اپنا فلو انہوں نے کیری کرنا تھا, لیکن چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں یا ان کی اس منصب پہ فائز ہوتے ہوئے ایسے مسائل حکومت کے لیے پیدا نہیں ہوئے. حکومت کے لیے مکمل طور پر کمفرٹ زون تھا. دیکھیں میرے خیال ہے کہ ثاقب نثار صاحب ہوتے تو اگر کوئی ان چیزوں پہ جو چیزیں غلط ہو رہی ہیں اگر اس حکومت کے دور میں اس پہ ایسا نوٹس لیتے تو تحریک انصاف کے سپورٹر اس کو سپورٹ کرتے کہ ہماری حکومت کے اوپر بھی عدلیہ کا چیک ہے, بیوروکریسی کے اوپر بھی عدلیہ کا چیک ہے, تو وہ خلاف نہ ہوتے, وہ اس کو اپریشیٹ کرتے. کیونکہ لیکن جو پی ٹی آئی مخالف ہے ان کو تو موقع ملتا ہے, ان کو موقع ملتا. دیکھیں جب اعظم سواتی والا ہوا تھا تحریک انصاف کے ایک بھی کارکن مجھے نہیں ملا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ثاقب نثار نے غلط ہے. لیکن فواد چودھری نے تو اسٹیٹمنٹ دیا تھا, دیکھیں جی اگر ایک وزیر اعظم آئی جی نہیں تبدیل کر سکتا یا ایک وزیر آئی جی پنجاب نہیں چینج کر سکتا, ڈی پی او نہیں تبدیل کر سکتا, تو عدلیہ پر بات ہوئی تھی نا, اس پہ برہم تو ہوئے تھے چیف جسٹس کے ساتھ, ظاہر سی بات ہے ان کی اپنی ایک اتھارٹی تھی, انہوں نے رکھی ہوئی تھی. تو لیکن یہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب وہیں یہ بھی کرتے تھے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو معاملات گڑبڑ ہو رہے ہوتے تھے نا وہ فائلیں منگوا کے خود فیصلہ بالکل ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے نا سانے مارٹن کی جے ڈی والا معاملہ, ثاقب نثار صاحب یہ ان کی بات تھی کہ لاہور ہائی کورٹ جہاں پہ انہیں نظر آتا تھا کہ کچھ ادھر ادھر ہو رہا ہے یار وہ تو فائلیں منگواتے تھے خود فیصلہ. اب ان کی بات نکل پڑی ہے یا چھڑ گئی ہے, سامنے آ گئی ہے, تذکرہ ہو گیا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ جو عام لوگوں کے مقدمات ہوتے ہیں نا ان کے اوپر وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. وہ فوری طور پر یہ نہیں دیکھتے تھے کس کی حکومت ہے کس کی نہیں ہے, کون منصب پہ وزارت اعلیٰ پہ بیٹھا ہے, کون وزارت عظمیٰ پہ بیٹھا ہے, وہ فوری طور پر نوٹس لے کے سب کو طلب کر لیتے تھے. اور جو پھر چھترول کرتے تھے نا وہ دیکھنے کی ہوتی. اچھا ان کے دور میں یہ ہوا تھا کہ بیوروکریسی کے اوپر ایک خوف طاری ہو گیا تھا کہ اگر ہم غلط کام کریں گے ہمیں بلا لیا جائے گا. عام بندے کو یہ اعتماد ملنے لگ گیا تھا کہ ہم ایک خط لکھیں گے ہیومن رائٹس سیل کو, ہماری سنوائی ہو جائے گی. بالکل ایسا. لیکن ہم اپنی بات پہ واپس آتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنان کو یہ چاہیے کہ وہ جو کھوسہ صاحب پہ اٹیک کر رہے ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے, ٹھیک ہے.